الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلۃ علی المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت نمبر 183 میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے نبیوں کی پیروی کرنے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اللہ نے اس مخلوق کے ساتھ پیار بھرا انداز اپنایا، محبت سے بات کی، چاہت سے بات کی کہ جب میں اپنے بندوں سے حکم فرماؤں گا کہ تم روزے رکھو، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہو، شاید میرے بندے پریشان ہو جائیں، کیا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہمیں اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اب وہ فرماتا ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو۔ تو اللہ نے محبت کا یہ انداز اپنایا کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوا، نہ رب کے نعمتوں کے خزانے کم ہوئے ہیں، وہ تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے رب سے تم کتنا ڈرنے والے ہو، رب کے حکم کو کتنا ماننے والے ہو، یہ فرمایا، ساتھ فرمایا کہ یہ کام، یہ عظیم عمل ہم نے پہلے نبیوں پہ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا۔ یہ ایک سب سے عمدہ طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ اس سے تمہارے دل و دماغ کے اندر اپنے رب کی ذات پہ کامل یقین آتا ہے کہ میرا رب ہر لمحے ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ عمل صرف تمہیں ہی نہیں دیا گیا کہ تمہارا رب تمہیں بھوکا پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ ہم نے تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، اور تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے بھائیو، انسان ساری زندگی اپنے رب کا محتاج ہے، وہ اس سے ڈرتا رہے ڈرتا رہے ڈرتا رہے یہاں تک کہ وہ اپنے آخری ٹھکانہ جنت کے اندر پہنچ جائے۔ اس کے لیے انسان کو تقوی کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارے کہ مجھ سے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو متقی، تقوی کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اے انسان، جس جگہ پہ اللہ نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر کبھی غیر حاضر نہ پایا جائے۔ جس جگہ پہ جانے کا، جو کام کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا، اس سے کبھی تو غیر حاضر نظر نہ آئے، یہ تقوی ہے۔ اور فرمایا جس جگہ پہ جانے کا تیرے رب نے تمہیں روک دیا ہے وہاں تو کبھی نظر نہ آئے، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے، مجھے سمجھا دیں۔ تو انہوں نے ایک اعلیٰ مثال بیان کی کہ فرمایا کہ کبھی تم جنگل سے گزرے ہو
یہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کانٹوں کے پودے ہوں، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر ایسی جگہ سے، ایسے کانٹے دار جنگل سے مجھے گزرنا پڑے تو میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیتا ہوں، کہیں میرے کپڑے کا کوئی کونا جو ہے، کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ کانٹوں دار جھاڑیوں سے الجھ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، پھٹ نہ جائے۔ تو میں بڑی احتیاط سے گزرتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کر، اب کانٹوں سے، اپنے کپڑوں کو، اپنے پاؤں کو، جسم کو۔ تو فرمایا تقوی کی مثال بھی یہی ہے کہ اے انسان، تجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی خواہشیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے اندر رنگ برنگ کے گناہ، یہ سارا جنگل ہے، کانٹے دار بھرا پڑا ہے، ہر طرف تجھے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، گناہ کرنا آسان۔ تو ان ایسے گناہوں سے، خواہشوں سے، فحاشی سے، نافرمانیوں سے بچ بچا کر اپنی زندگی کو گزار دینا اور قبر تک پہنچ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی ہر لمحے، ہر گھڑی اپنے رب کو یاد رکھنا اور خوف کرنا کہ میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے کہیں مجھ سے اس کے اندر نافرمانی نہ ہو جائے، اور جس سے مجھے روکا ہے میں اس سے رک کر رہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم یہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد جلدی سے نیکی کر لینا کہ وہ نیکی تمہاری برائی کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ شخص جس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد جلدی سے وہ نیکی کرتا ہے، اور وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی سے کوئی برائی ہو جائے، بھول چوک کے اندر، تو میرے رب نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے، اور کوئی ایسی غلطی جس پر اسے مجبور کیا گیا ہو وہ ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کر رکھی ہے۔ اور ایسا دماغ کے اندر برے برے خیالات آتے رہیں جاتے رہیں تو تیرے رب کی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ تو اس پر عمل نہ کر جائے۔ تو لہٰذا جس شخص کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اور وہ گناہ کی طرف نہیں آتا۔ دماغ کے اندر 100 باتیں چلتی رہیں تو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس ورد کے ذریعے سے دور ہٹاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بلکہ وہ جو ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا چلتا اپنے رب کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی عظیم سعادتیں، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رحمت بھرا ہے، اللہ کا انعام ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کی یہ نعمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے یہ خاص تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس تحفے کو دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے قبول کیجئے، اور اللہ جو تم کو چاہتا ہے کہ میرے بندے متقی بن جائیں، ولی بن جائیں، تو اس کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیے۔ اور فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کی حقیقت کا، کہ اس کے اندر بندہ 100% صحیح رمضان المبارک گزار کر اسے کیا ملنے والا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے تو یہ آرزو کرے ساری کی ساری امت، کاش کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا، پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ وہ رمضان کے اندر جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ بندے جو کبھی نیکی کی طرف آتے نہیں، فرض عبادت کی طرف نہیں آتے، مسجد کی طرف آنے کا شوق نہیں ہوتا، ان کے دل کے اندر بھی یہ محبت جاگ اٹھتی ہے،
ایمان کا ذرہ، وہ شعلہ وہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ بھی آسانی سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ذوق و شوق سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر اس رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو ہر امتی یہ کہے کاش کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور پیارے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کام جو ہم کریں جو کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا نیکی کا کام جو کسی اور کو پتہ نہ چلے، اس کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہوتا ہے کہ اس بندے نے صرف یہی چاہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو، میں کسی کو دکھلاوا نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم نماز کا اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے، ہم دکھلاوا نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں نمازی ہوں، ہمارے دل کے یہ اندر خیال آنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نماز ایسی عبادت ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھتا ہی ہے کہ ہم اب اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ اور جب ہم حج کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور دکھلاوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ شخص جو ہے حج کرنے کے لیے گیا ہے، یہ حج کر رہا ہے، یہ طواف کر رہا ہے، صفا مروہ پہ جا رہا ہے، اس نے یہ سفر کیا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے۔ اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ مگر روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی باطنی عبادت دی ہے، عطا کی ہے کہ جب تک بندہ دوسرے کو بتائے نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی اس نے سحری کر لی، افطاری کے درمیان تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کا نیکی کے اندر گزر رہا ہے، رب کی نگاہوں کے اندر ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے اندر نہا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، ذرا میرے بندے کو دیکھو، آج میں نے حکم دیا کہ میری رضا کے لیے تو نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو یہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کیے ہوئے ہے، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے منہ کی اور اپنی ہر حرکت کی حفاظت کی ہوئی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے صرف اپنے رب کے لیے یہ روزہ رکھا ہے، یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک جگہ اس کا دوسرا ترجمہ بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، رب ملتا ہے روزہ رکھنے سے، اللہ ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو جس کو اس کا رب مل گیا، اللہ کی رضا مل گیا، اس کو دنیا جہاں کی دولتیں سب نیچے ہیں، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ تجھے مل گئی اے انسان۔ ظاہری طور پر تیرے کپڑے بھی اعلیٰ عمدہ نہ سہی، اور تیرے جیب کے اندر ضرورت کی خرچہ بھی نہیں ہے، تنگ دست ہے، لیکن تو روزہ رکھ کے تو نے اپنے رب کی رضا کو پا لیا ہے، تو تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ تو اپنے رب کی نگاہوں کے اندر ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر ہے، اور اللہ کی رحمتیں ہیں تیرے اوپر، اور تجھے جب جزا ملے گی قیامت کے دن، کیا جزا ملے گی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ جس کا نام رکھا ہے ریان، جس کا نام رکھا ہے ریان، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے روزے رکھتے تھے، تو وہ آ جائیں اور اس ریان دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اور باقی ہر دروازے سے جایا جائے گا، کسی کو کسی عمل کی وجہ سے۔ رمضان المبارک کے روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، 29 یا 30 دن، یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ سال کے بعد تم 29-30 دن کے روزے رکھو، قیامت کے دن پکارا جائے گا وہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، آ جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں، یہ ریان کا دروازہ انہی کے لیے ہے۔ تو سب کو مبارک ہو جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ انسان کو سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال یہ ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان، کیا میں نے تیرا جسم صحیح و سلامت نہیں بنایا تھا، اور میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں عطا کیا تھا؟
جس کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا کتنا پانی ضائع کرتے ہیں اور کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے پانی عطا فرما دیا اور جسم سلامت ہے، ہر آنکھ صحیح زاویے کے اندر ہے، کان پورا جسم بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر صحیح بنایا ہے، اس کے اوپر انسان غور نہیں کرتا کہ یہ مجھ سارا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، صحیح سلامت جسم، اس کے اعضاء سلامت اور ٹھنڈا پانی، دو نعمتیں۔ تو فرمایا یہ دو نعمتیں کو بارے کے اندر ہم قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جسم کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، جس جگہ پہ جانے کا حکم فرمایا وہاں ہم ضرور جائیں، جس جگہ سے روک دیا اس سے رک جائیں۔ ایک شخص نے بتایا مسجد نبوی کے اندر ایک شخص تھا جو کہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک گلاس کے اندر پانی تھا اور ہاتھ کے اندر روئی تھی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک روئی جو ہے وہ اس کو گلاس کے اندر ڈبوتا، پھر اس کو اپنی زبان پہ رکھتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ہی کرتا، بار بار کرتا۔ تو جب بھی میں گزرتا اس کو دیکھتا تو یہی عمل کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ یہ کیا کام تم کرتے ہو، ایک روئی پانی کے اندر بھگو کر اپنی زبان پہ بار بار رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے میرا سارا جسم صحیح بنایا ہے، یہ زبان بھی سلامت تھی، صحیح تھی، لیکن مجھے ایک ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے میرے زبان پہ، منہ کے اندر بننے والا تھوک، لعاب، تھوک، جو کہ ہم کسی کے اوپر اگر ہمارا چلا بھی جائے تھوک بات کرتے ہوئے بھی تو وہ نفرت کرتا ہے کہ میرے اوپر تھوک دیا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تھوک بننا بند ہو گیا ہے، میرے منہ کے اندر وہ تھوک نہیں بنتا، جس کی وجہ سے میری زبان سوکھ جاتی ہے، اور اگر میں اس کو بار بار تر نہ کروں تو یہ سوکھ کر کانٹا بن جاتی ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ پھٹ جاتی ہے اور تالو کو چمٹ جاتی ہے، تو پھر میرا تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں 24 گھنٹے رات کو بھی دن کو بھی بار بار یہ کرتا ہوں، اپنی زبان کو تر کر رہا ہوں، کہیں یہ سونگ کر میرے حلق کے ساتھ نہ لگ جائے اور میں مر جاؤں، مجھے تکلیف سخت ہو۔ تو ہمارے منہ کے اندر بننے والا یہ تھوک، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے پاس اگر 4 پیسے نہیں آئے، ہمارے پاس اچھی سہولتیں نہیں آئی اور ہم شکوہ کرتے ہیں اور ایسے باغ دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بس دنیا کے لیے سب کچھ حاصل کر لوں، چاہے میرا رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے سب سے بڑا جو نعمت اور دولت حاصل کرنی ہے وہ رب کی رضا، ہر عمل جس کا ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے وہ کرتا رہے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے ہم سے ہمارے پورے جسم سے ایک نعمت چھین لی گئی، تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کیسی عظیم نعمت دی تھی۔ یہ انگلی کے کتنے جوڑ ہیں، ایک جوڑ کے اندر پھٹ جائے تو ہمارے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جائے اور برتن اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال کے اندر اپنے رب کو حاضر و ناظر جاننا ہے، اس کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ اور یہ رمضان المبارک کے روزے بندے کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں، انسان بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں کیا ہوتی ہیں۔ تجھے اب پتہ چلا شام کو بھوکا پیاسا سامنے جو ہے رنگ برنگے چیزیں پڑی ہیں، اور اب پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور دنوں کے اندر تو کھاتا رہا اور کبھی تیری زبان سے شکر الحمدللہ کے الفاظ نہ نکلے۔ یہ نعمتیں کھانے کے بعد حیا علی الصلاح کی آواز آئی، حیا علی الفلاح کی آواز آئی، رب نے بلایا میری نعمتیں کھانے والے آجا میری بارگاہ کے اندر، تجھے پرواہ ہی نہ ہوتی تھی، اور اب احساس ہوا ہے کہ بھوک اور پیاس کتنی مشکل ہوتی ہے، اب نعمتیں کھائیں، رب اچھی طرح سے یاد آیا، اس کے بعد فوری اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کو یاد رکھنا اور پورا سال اچھے طریقے سے صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، انسانی زندگی کا حال بھی ایک موبائل دور کی طرح سے ہے کہ جس طرح ایک موبائل ہے اس کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے، بیٹری اس کو چارج کی جائے تو وہ چلتا ہے،
اور اگر بیٹری ہم سفر کے اندر جائیں تو اس کی بیٹری کو خیال سے استعمال کرتے ہیں، مجھے ضروری کال کرنی پڑے گی، کہیں اس کی بیٹری ختم نہ ہو جائے، میں فضول اس پہ کوئی نہیں چلاؤں گا، کوئی ویڈیو نہیں چلاؤں گا، ضائع نہ ہو جائے بیٹری، کہ میرے پاس اس کو چارج کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے اگر بیٹری رہتی ہو 10% اور بندہ کیا کرے، بیٹھ کر گیم کھیلنا شروع کر دے، تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا نا، کتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، اس کے موبائل کی بیٹری 10% اور یہ گیم کھیل رہا ہے، بیٹری ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کال کرنا کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تو فرمایا اے انسان تیری زندگی اوسط 60 سے 70 سال ہے، یہ بھی ایک موبائل کی بیٹری کی طرح ہے، کسی نے اپنی اس زندگی کی بیٹری کو 10% استعمال کر لیا، کسی نے 30 سال گزارے تو 30% استعمال کر لیا، کسی نے 50%، اور اب جو بچی ہے اس کو صحیح کاموں کے اندر لگا، اپنے رب کی عبادت کی طرف لگا، قرآن کی طرف لگا، ورنہ وہ موبائل کی بیٹری تو دوبارہ چارج ہو سکتی ہے لیکن تیری زندگی کی بیٹری دوبارہ چارج ہونے والی نہیں۔ ایک دفعہ اللہ نے جو چارج کر دی، جو دل کو حرکت دے دی، جو زندگی کے لمحات دے دیے دوبارہ تو کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا، زندگی کی بیٹری تیری دوبارہ چارج نہیں ہو سکتی۔ اب تو اس پہ غور تو کر، یہ کتنی رہ گئی ہے، 60 سے 70% تو ٹوٹل جو ہے ایوریج ہے عمر، اگر 60 سال کو پہنچ چکا ہے تو سمجھ لے باقی 70 ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے، لیکن اتنے کہ اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور اگر 50 ہے تو سمجھ لے 20% بیٹری والا کبھی ضائع نہیں کرتا اس بیٹری کو کہ ضروری کام کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے، ضروری کال کروں۔ تو پیارے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر دوبارہ سے اچھے موسم کے اندر رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو ہم اس کے اندر تہیہ کر لیں کہ اب سے آئندہ کی بقیہ زندگی جو ہے میں سوچ سمجھ کر گزاروں گا، اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر گزاروں گا۔ پیارے بھائیوں، دو ہی ہستیوں کا تو تذکرہ ہے، ایک اللہ ہے اور دوسرا ایک انسان ہے۔ اللہ وہ ہے جو بے عیب ہے، بے مثل ہے اور ساری طاقتوں کا مالک ہے، اور دوسری ہستی انسان ہے جو کہ کمزور ہے اور یہ تانے بھی دیتا ہے، یہ لالچ بھی کرتا ہے، یہ فحاشی بھی پھیلاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اس رب کو دیکھیے، وہ اس انسان کو بھی عظیم بنانے کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، اس انسان کے لیے کتابوں کو نازل کرتا ہے، اور اس انسان کو صحیح صحت بھی عطا فرماتا ہے، فرشتوں کا نظام چلاتا ہے، مگر یہ انسان لگاتار اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تو اے انسان یاد رکھ، تو خدا بن نہیں سکتا اور مجرم بن کر تو بچ نہیں سکتا، تو لہٰذا تجھے چاہیے کہ تو بندہ بن جا، غلام بن جا، اپنے سچے رب کا غلام، اپنے سچے نبی کا اطاعت گزار بن جا، کہ تو اس رب کے ساتھ تیرا تعلق ہے جو مثل ہے، جو بے مثال ہے، تجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے گا اگر تو اس کا بندہ غلام بن کر اپنی زندگی کو پورا کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، جنت کا حقیقی حقدار تو وہ ہے کہ جو جنت کی طلب کے لیے قربانی کا راستہ اختیار کرے۔ جنت کا حقیقی طلبگار تو وہ ہے جو جنت کے لیے قربانی کا راستہ اختیار کرے، لیکن معاملہ اتنا ہو چکا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے خواہش کا طلبگار بھی نہیں ہے، جنت کی طلب کا خواہش مند بھی انسان نہیں رہا۔ جنت کو طلب کرنے کی خواہش تو ہو، دل کے اندر خیال تو ہو، انسان ایسے کام کرتا ہے، ایسے کاموں کو ترجیح دیتا ہے، اسے نظر آتا ہے اس کے دل کے اندر کیسی خواہشیں ہیں، ساری خواہشیں ہیں، بس جنت کی خواہش نہیں ہے۔ بلکہ جنت تو ایسا انعام ہے جس کے لیے بندہ کہے کہ یا اللہ میں اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کروں گا، یا اللہ اس کے لیے میں اپنی جان کو خرچ کروں گا، یا اللہ اس کے لیے میں اپنے وقت کو خرچ کروں گا، میں سب کچھ خرچ کروں گا تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ لیکن انسان کم از کم تیرے دل کے اندر جنت کی خواہش تو ہونی چاہیے، اور خواہش تبھی ہوگی جب اے انسان
تو اپنے آپ پہ غور کرے گا، تیرے چال چلن سے نظر آئے گا کہ تیری خواہش یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی خواہش لوگ بھی محسوس کرتے ہیں، یہ بندہ اس لیے ادھر جاتا ہے، اس لیے ادھر جاتا ہے کہ یہ دل کے اندر جنت کی تمنا رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی عظیم سعادتوں کے اندر خوب خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہے پڑھ لیں۔